سے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, یہ ذریعہ ایک. آپ علماء سے پوچھیں کہ نہیں گانا تو جائز ہے, انہیں کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا, آپ کہتے ہیں گانا جائز ہے, موسیقی حرام ہے. آپ نے مطلقاً ایک اتنا بڑا حصہ دین کا, دین ہے, جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو, تو وہ دین ہے نا, کیوں چھپایا ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو پر, اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا فلم میوزک سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا. تو اس بارے میں جانتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب سے, اور ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے ہمارے لیے, کہ کیا فلم میوزک سننے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. چلیے یہ کنسیپٹ بھی اپنا کلیئر کرتے ہیں, آپ بھی دیکھیے اور میں بھی ساتھ دیکھتی ہوں. دیکھنے کے بعد اپنا اوپینین لازمی رکھیں گے, اور اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ باقی علماء کا کیا دعویٰ ہے اس بارے میں. چلیے جانتے ہیں. اچھا, موسیقی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سارے آلات تھی یا اگر کوئی بندہ بغیر آلے کے گنگنا رہا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں, جن علماء نے آلات موسیقی کے اوپر طبع آزمائی کی اور اسے حرام کہا, ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے ایک جھوٹ بولا اور سچ چھپایا. وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی کہ انصار مدینہ کی شادی تھی, تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ خوشی کے موقع پر, عید کے موقع کے اوپر, شادی کے موقع کے اوپر گانا, یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, یہ ذریعہ ایک. آپ علماء سے پوچھیں کہ نہیں گانا تو جائز ہے, انہیں کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا, آپ کہتے ہیں گانا جائز ہے, موسیقی حرام ہے. آپ نے مطلقاً ایک اتنا بڑا حصہ دین کا, دین ہے, جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو, تو وہ دین ہے نا, کیوں چھپایا امت سے, زیادتی کی. اب آپ کا بتایا ہوا دین ہم کیسے ایکسپٹ کریں؟ بالکل کہ آپ کہیں کہ جی نہیں اب گانا جائز ہے, انسٹرومنٹ جو ہے وہ غلط ہے. انسٹرومنٹ میں بھی آج بخاری مسلم میں دف کا ذکر موجود ہے. نہیں جی دف جائز ہے, تالی نہیں ہونی چاہیے. تالی موجود ہے بخاری مسلم میں کہ عورتیں جو ہیں امام کو غلطی پر تصفیق کے ذریعے مبتلا کریں. نہیں تالی ٹھیک ہے, بانسری غلط ہو گئی, ڈھول غلط ہو گیا, اور رہ کے وہ ایک ابو داؤد سے روایت لے کے آتے ہیں کہ وہ بانسری یا ڈھول کی آواز تھی تو نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں دی. عبداللہ بن عمر کو تو حضور نے نہیں کہا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دو. ٹھیک ہے, اب مجھ سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں کسی محفل موسیقی میں جہاں شرعی طور پر کوئی غلط شاعری نہ ہو میں جا کے بیٹھوں گا. میرے سٹیٹس کا ایک تقاضا ہے. لیکن ایک عام آدمی کوئی ایسی شاعری سنتا ہے, ایک بیوی اپنے خامند کو گانا سناتی ہے, یا عورتیں عورتوں میں گانا سناتی ہیں, یا مرد مردوں میں سناتے ہیں جس میں شرکی الفاظ نہ ہو, غلوف نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے اسٹیٹ سے وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی, بیوی کی شان میں ایک گانا جو ہے وہ عربی نشید کے طور پر, اور وہ پورا طرز لگا کے. اب تو ماؤتھ ساؤنڈز ایسی آ گئی ہیں, جی جی بالکل, تو گنگنانے میں تو کوئی نہیں ہے. گنگنانا تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا تو میں تمہیں اس طرز میں قرآن پڑھ کے سناؤں کہ جب حضور پہ آیات نازل ہوئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا, جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں, گناہ نہیں خلاف اولا چیزیں, اللہ نے معاف کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی بنیاد پہ آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا. اسی لیے بخاری مسلم ہے باقی انبیاء اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے, لیکن حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے حضور کہیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں اس شخص کے پاس تمہیں بھیجوں گا جس کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ, اور نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور کے لیے تو بہت بڑی بشارت تھی. تو صحابی کہتے ہیں حضور ان آیات کو گنگنا رہے تھے, اور مجھے وہ طرز بھی یاد ہے, اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ ہجوم جمع ہو جائے گا میں تمہیں اس طرح وہ آیات پڑھ کے بتاؤں. مشاری راشد کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے, ابراہیم شریم, سعد الغامدی, ٹھیک ہے, اور کتنے قاری ہیں, گنگنا رہے نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو قرآن بھی تو ترنم میں پڑھا جا رہا ہے. ڈیوائن میوزک اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے عربیوں کو اٹریکٹ ہی اس نے اس لیے کیا ہے, شاعری نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک اس کے اندر ایک ربط تو موجود ہے جو اس طرح کا نہیں ہے ردیف قافیے والا, لیکن کسی حد تک ہے بھی. اسی وجہ سے لوگ اسے یاد بھی کرتے ہیں, صحابہ کرام بھی بڑے شوق کے ساتھ اسے بیان کرتے تھے, یاد کرتے تھے. لہٰذا یہ بات کرنا کہ مطلقاً اس حوالے سے ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے جو اسٹرانگ پیش کرتے ہیں, وہ بخاری سے پیش کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو آلات موسیقی کو, ریشم کو اور عورت کی شرمگاہوں کو حلال ٹھہرا لیں گے. اور میرا خیال ہے جو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ مطلقاً تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے. آلات موسیقی میں تو دف تو آپ بھی مانتے ہیں,
تو مطلقاً تو حرام نہ ہوا. اچھا ریشم بخاری مسلم میں ہے کہ 4 انگلی تک مرد کو اجازت ہے, اس سے زیادہ حرام ہے, تو مطلقاً تو ریشم بھی حرام نہیں ہے. اب رہ گیا وہ تیسرا معاملہ, تو میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے مطلقاً تو وہ بھی حرام کوئی نہیں ہے. لہٰذا ایسے آلات موسیقی جس میں شرکیہ اور اس قسم کے اوٹ پٹانگ چیزیں اور جس سے لوگ شہوت کی طرف جائیں, جو میجورٹی آج کل اسی طرح کی ہے, اس طرح کے میوزک کو تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. البتہ جس طرح بھی کئی اسلامک فلمیں فلمائی گئی ہیں, جس طرح قطر والوں نے عمر سیریز فلمائی ہے, اس کے پیچھے جو ساؤنڈز ہیں انہوں نے اس میں جان بھر دی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مووی بنائی گئی ہے, اصحاب الکہف پہ بنائی گئی, تو اس طرح کے جو ساؤنڈز ہیں گنگنانے میں تو کسی کو نہیں ہے نا, نعت طرز میں پڑھی جا رہی ہے نا. بالکل اسی نعت کو اگر میں گنگناؤں کیا کہیں گے اسے؟ میوزک بھی ہے, آلات موسیقی بھی نہیں ہے. ابھی تو اتنی زبردست ماؤتھ ساؤنڈز, ہمارے جو ہدایہ پورٹر والا چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں جتنی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز ہیں وہ ساری منہ سے نکالی ہوئی ہیں. وہ تو میرا خیال ہے اس میں 2 ایکسٹریم رویے ہیں, درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور باقی جو محفل موسیقی اور یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں تو میں تو ان کو بالکل غلط سمجھتا ہوں, بےہودگی پہ مبنی. روزے کے دوران اگر گانا سنا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے؟ نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا ہاں, نہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا. روزہ توڑنے والی چیزیں اور وضو توڑنے والی وہی چیزیں جو شریعت میں آئی. تو ناظرین یہ تھی مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو, اور کافی زبردست ویڈیو تھی اور کافی نالجیبل ویڈیو تھی, اور امید ہے کہ آپ کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. جیسا کہ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میوزک سننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی, اور کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.